السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین اکرام، آج میں انشاءاللہ جماعت میں جانے کے کیا فائدے ہیں اور جماعت میں کیوں جانا چاہیے، جماعت میں جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور جماعت میں جانا کیسا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ مختصر انداز میں جواب دوں گا۔ اور تو یہ سمجھ لیے کہ جماعت میں جانا کیوں چاہیے اور جماعت میں جانے سے کیا فائدہ ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر دین آئے تو دین کو سیکھنے کے بہت سے راستے ہیں۔ آدمی مسجد میں جا کر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر دین کو سیکھ سکتا ہے، دین کو سمجھ سکتا ہے، مدرسہ میں داخلہ لے کر دین کو سیکھ سکتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ بھی اور بھی راستے ہوں گے کہ دین کو سیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین پر چلنا آسان ہو اور ہماری زندگی کے اندر دین آئے اور ہمارے اندر دین پر چلنے کی فکر ہو، تو یہ چیز کب ہوگی کہ دین پر چلنا آسان کب ہوتا ہے کہ جب ہمارا ایمان بنا ہوا ہوگا، ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوگا، تو دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ دین پہ جو چلانے کی طاقت ہے وہ اندر کی طاقت ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ یعنی ایمان کیا ہے، اس لیے کہیں بھی اللہ نے کسی چیز کا ذکر کیا تو ایمان کے بارے میں ذکر کیا۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں کہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، ایمان کی کوئی شکل نہیں ہے۔ ہماری دل کی کیفیت، جب دل کا یقین یہ بنا ہوا ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اللہ کرتے ہیں، پوری دنیا کا نظام اللہ چلاتے ہیں۔ آج یہ بات ہماری جانکاری کے اندر ہے، نالج کے اندر ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن یقین کے اندر نہیں ہے۔ یقین کے اندر یہ چیز آئے، اس لیے ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جماعت میں جانا کہاں لکھا ہے، جماعت میں کیوں جانا چاہیے، دین آدمی اپنے گھر پر رہ کر سیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی بات درست ہے کہ دین آدمی گھر پر رہ کر سیکھ سکتا ہے، لیکن ایمان کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے۔ وہ کیوں نکلنا پڑتا ہے وہ اس کے بارے میں سمجھیے۔ کیونکہ آج جو دنیا کا ماحول ہے وہ بے دینی والا ماحول ہے، دین سے ہٹانے والا ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں آج ہم ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے کہ چاروں طرف بے دینی پھیلی ہوئی۔ کیونکہ جب آدمی مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ رسول کی بات سنتا ہے تو وہ بات اس کے دل پر اترتی ہے، اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ لیکن جب مسجد کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کام کاج میں آتا ہے، کاروبار میں آتا ہے، تو پھر وہاں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ماحول کا اثر یہ دل پر اثر کرتا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ کو سنا تو دل پر ایک اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہٹ کر جب اپنے گھر پر تشریف لے گئے تو وہ کیفیت باقی نہیں رہی۔ تو ایک ماحول کا، ایک مجلس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے
اللہ کے راستے میں جائیں گے، اپنے کاروبار اور اپنے گھر کو چھوڑیں گے، تو یہ دیکھو آج ہمارے دل کے اندر جو دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، جو کاروبار کا اور چیزوں کا، اسباب کا جو ہمارا یقین بنا ہوا ہے، وہ یقین ہمارا جو بنا ہوا، جب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے کہ میرے چھوڑنے کے بعد بھی اللہ میرے گھر کے نظام کو چلا رہا ہے، جب ہم ان کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ ہمارے دل کے یقین کو بنائیں گے۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے ذرا بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی چیز گندگی کے اندر گر گئی ہے، مثلا میرے 5 روپے کا سکہ ایک نالی کے اندر، گٹر کے اندر، ایک گندگی کے اندر گر گیا، میں چاہتا ہوں اس کو صاف کرنا۔ اگر میں یہ چاہوں کہ وہ میرا 5 روپے کا سکہ گندگی کے اندر پڑا رہے اور میں اوپر سے صاف پانی لے کر اس روپے کو اوپر ڈالوں تو وہ صاف نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے اس کو ہم کو گندگی سے نکالنا ہے۔ جو 5 روپے کا سکہ جو گرا ہوا ہے اس کو گندگی سے نکالنا ہے، اب اس کے اوپر تھوڑا بھی پانی ڈالیں گے تو وہ 5 روپے کا سکہ صاف ہو جائے گا۔ تو دنیا کا جو ماحول ہے، یہ آج ہمارے جو بستی کا یا دنیا کا جو ماحول ہے، بے دینی والا ماحول ہے، دین سے ہٹانے والا ماحول ہے، اس ماحول میں آج ہم دن بھر لگے رہتے ہیں، تو یہ ماحول کا اثر ہمارے دل پر چھایا ہوا ہے۔ اس ماحول کو چھوڑ کر جب 24 گھنٹہ یا دن بھر جب ہم مسجد میں اپنے وقت کو لگائیں گے، مسجد کے 4 دیواری کے ساتھ، تو اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو بنائیں گے۔ جب ہم مسجد میں رہ کر اللہ کی بڑائی کو سنیں گے اور باہر نکلیں گے تو وہاں بھی لوگوں کو چل پھر کر اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، تو اللہ کی بڑائی ہمارے دل کے اندر اترے گی، تو اس سے ہمارا ایمان بنے گا، پھر دین پر چلنا آسان ہوگا۔ دوستوں بزرگوں کو گھر پہ رہ کر ہم دین سیکھ سکتے ہیں، لیکن گھر پر ہم کتنا وقت دے سکتے ہیں؟ ہمارے پیچھے ضروریات لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے آج لوگ بولتے ہیں کہ جماعت میں جانا کا لکھا ہے۔ دیکھو لکھا تو پورے جان مال کا ذکر، پورے جان مال کو لگانا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے مومن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں جنت ملے تو ہم کو اپنا جان مال وقت یہ لگانا پڑے گا۔ اب پورے جان مال کا ذکر ہے، ہمارے بڑوں نے ایک ترتیب بنائی ہے ایک آسانی کے لیے کہ ہمارے اندر جان اور مال لگانے کا جذبہ پیدا ہو، اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ ایک ترتیب ہے، یہ ہمارے بڑے یہ نہیں کہتے، یہ ہم اس بات کو نہیں کہتے کہ چلے میں جانا 4 مہینے جانا، کہ 4 مہینے کا ذکر حدیث کے اندر ہے، کہ چلے کا ذکر حدیث کے اندر، یہ تو ایک ترتیب ہے۔ جیسے آدمی مدرسے کے اندر سیکھنے جاتا ہے، اس کا کورس ہوتا ہے کہ حفظ سیکھنے کے لیے اتنے سال، عالم بننے کے لیے اتنے سال، تو یہ سال کا ذکر حدیث کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ ایک ترتیب ہے دین کو سیکھنے کی، علم کو سیکھنے کی۔ اسی طریقے سے ہمارے بڑوں کی طرف سے ایک ترتیب ہے، یہ ترتیب سے جب وقت لگائیں گے اور جب مستقل 40 دن مسجد میں رہ کر اللہ کی بڑائی کو سنیں گے تو اللہ کی بڑائی دل کے اندر اترے گی، اور جب اللہ کی بڑائی کو لوگ میں جا کر بولیں گے تو اللہ کی بڑائی ہمارے دل کے اندر اترے گی۔ آج ہماری جانکاری کے اندر، نالج کے اندر ہے کہ مجھ کو اللہ پالتے ہیں۔ دیکھو دوستو، ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہم کو پالتے ہیں، لیکن یقین کے اندر نہیں ہے۔ آج عام طور پر اگر ہمیں کچھ تکلیف ہو جائے یا کچھ پریشانی ہو یا ہم کاروبار کے اندر ہو تو اللہ کا منادی آواز دیتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف، تو ہم کو کامیابی اپنے کاروبار کے نظر آتی ہے۔ کاروبار کو چھوڑنے میں ہم کو نقصان نظر آتا ہے، کاروبار کو نہیں چھوڑتے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایمان والے مسلمان جانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں، یقین کے اندر نہیں ہے، یقین کے اندر دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت ہر خدا کی جگہ۔ تو یہ محبت کب نکلے گی؟ دنیا کی محبت جب ہم یہ دنیا کے ماحول سے نکل کر ایک فرشتے والے ماحول میں اپنا وقت کو لگائیں گے تو دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکلے گی اور اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی۔ تو اس لیے جو ہے نکالا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی، چیز گندگی میں پڑی ہوئی ہے، صاف کرنا ہے تو اس کو وہاں سے پہلے اٹھانا پڑے گا،
اب اس کے اوپر تھوڑا پانی ڈالو تو وہ چیز صاف ہو جائے گی کہ جو ماحول گندگی کا ماحول ہے، دنیا کا ماحول، یہاں سے نکالو، اب مسجد میں اپنا آپ کو ڈالو، اب جو حق بات ہم سنیں گے، اللہ رسول کی بات جو سنیں گے وہ ہمارے دل پر اترے گی۔ ایسا دیکھا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، دیکھو اس کا بہت سارے لوگوں نے اس بات کو دیکھا ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جماعت میں جانے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں تھی وہ داڑھی رکھنے والے بن گئے۔ اب سے 20 سے 25 سال پہلے کتنے لوگوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں تھی، وہ داڑھی کے رکھنے والے بن گئے۔ جو نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھنے والے بن گئے۔ جو چوری کرتے تھے، شراب پیتے تھے، ان کی شرابیں چھوٹ گئی۔ کتنے لوگوں نے توبہ کی، لاکھوں کروڑوں لوگ۔ باہر کنٹری کے اندر، انگلینڈ کے اندر پہلے کتنی مساجد تھی اور آج کتنی مساجد۔ تو یہ سب جو ہے یہ محنت سے یہ ساری چیزیں ہوئی۔ تو یہ ایک ترتیب ہے بڑوں کی طرف سے، اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ یہ آسانی کے لیے 4 مہینے 40 دن، ورنہ ہم کو تو پوری زندگی لگانا ہے، اور پوری زندگی لگانے کی ترتیب ہوتی ہے، کیوں ترتیب۔ اور دوستو بزرگوں، نہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت میں جاؤ یہ فرض ہے، ایک ترتیب ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں دین آئے، تو دین کو اپنی زندگی میں لانے کا ایک آسان سا راستہ ہے۔ آدمی اپنے مقام پر رہ کر دین کو سیکھ سکتا ہے، لیکن ایمان کو سیکھنے کے لیے ایمان والے ماحول میں، فرشتے والے ماحول میں جائے گا تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، مسجد میں تھوڑی بات سن لیتے ہیں، پھر اپنے کاروبار میں، اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو مستقل جب اپنا وقت کو لگائیں گے مسجد کے اندر، اس لیے اللہ نے جو قرآن کے اندر فرمایا، جو آیت پڑھی تھی شروع میں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ اللہ کی مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ امید ہے یہی لوگ ہدایت والے ہوں۔ تو اور امام ترمذی اور ابن ماجہ بڑی بات ابو سعید خدری نقل کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کی حاضری کا پابند ہو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ تو مسجد میں حاضری دینا، مسجد کو آباد کرنا، یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ کیوں؟ مسجد میں جب دیکھو آبادی کیسے کہتا ہے، آبادی کوئی آدمی کسی علاقے میں اگر 10 بار جائے، کئی ویران میں یا کسی جگہ اگر 10 بار جائے اور پھر جا کے آئے تو اس کو آبادی نہیں کہیں گے۔ آبادی جہاں مستقل رہتے ہوں اس کا نام آبادی ہے۔ تو جب ہم مستقل اپنا وقت لگائیں گے تو کیا ہوگا، اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو بنائیں گے، پھر دین پر چلنا آسان ہوگا۔ اس لیے جو ہے اس کے اثرات لوگوں نے دیکھے ہیں، اس کے فائدے دیکھے ہیں، جماعت میں نکلنے کے کیا فائدے ہیں، اور کتنے مدرسے بھی قائم ہوئے ماشاءاللہ۔ مہاراشٹر کے علاقے میں پہلے اتنے مدرسے نہیں تھے، آج ماشاءاللہ کتنے سارے مدرسے ہوئے۔ اور کچھ اگر ساتھی غلطی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ ہم پورے کام کو بدنام کر دیں، پورے جماعت کے کام کو بدنام کر دیں۔ کیونکہ یہ غیر کا کام ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان سے غلطی ہوئی تو غیر اس کو پورے مسلمان کو بدنام کرتے ہیں، پورے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اگر کسی 2-4 ساتھی سے یا کچھ اس سے زیادہ ساتھیوں سے غلطی ہو گئی تو پوری جماعت کو بدنام کرنا یہ ہمارا کام نہیں، غیروں کا کام ہے۔ ہم بھی اگر وہی کام کریں جو غیر کام کر رہے ہیں، یعنی جس طرح غیر کچھ مسلمانوں کی غلطی کو دیکھ کر پورے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور ہم بھی وہی کام کریں کہ کچھ جماعت کے ساتھیوں کی غلطی کو دیکھ کر پوری جماعت کو بدنام کرے، تو ان پر ہمیں کیا فرق رہے گا؟ ہاں، کچھ ساتھی جو اسی کو دین کا کام سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ دیکھو اور بھی دین کے کام بہت سارے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء دین کا کام نہیں کرتے، علماء جو محنت کرتے وہ بھی دین کا کام ہے۔
تو دین کے کام اور بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ جو کام ہے اس سے عوام کو زیادہ فائدہ ہوا ہے، یہ کام سے فائدہ زیادہ اور لوگوں کے سامنے اس کا رزلٹ ہے۔ جو دیکھو کچھ دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ نے بھی اس بات کو اعتراف کیا ہے کہ اس کام سے کتنا فائدہ ہوا۔ تو کچھ لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کر ہم پوری جماعت کو بدنام کریں۔ ایک مفتی صاحب ہے، مفتی یونس قاسمی، کچھ ساتھی کی غلطی کو دیکھ کر یا وہ پوری جماعت کو بدنام کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں سوشل میڈیا پر اس چیز کو یعنی پوری جماعت کو بدنام کر رہے اور پوری جماعت کی غلطیاں بتا رہے، اور وہ کہتے ہیں اپنا آپ کو کہ میں منکر پر نکیر کر رہا ہوں۔ کوئی اگر ان کو کہتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں میں یعنی منکر پر نکیر کر رہا ہوں، یعنی میں گناہ سے لوگوں کو روک رہا ہوں۔ تو گناہ سے روکنا کیا ہے اس کو سمجھنا، بلکہ وہ گناہ سے نہیں روک رہے، وہ تو ساتھیوں کی غیبت بیان کر رہے سوشل میڈیا پر۔ منکر پر نکیر کیا ہے کہ میں اگر گناہ کا کام کروں، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے سمجھایا جائے، میری غلطی پر اصلاح کی جائے۔ اگر میں غلطی کر رہا ہوں، میری غلطی کو مجھے نہ بتائے، میری غلطی لوگوں میں بیان کرے تو یہ غیبت ہو جائے گی۔ اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس سے تو اور برائیاں پیدا ہوگی، اس سے اصلاح نہیں ہوگی اور برائیاں پھیلے گی۔ کوئی اندھیرے کو دیکھ کر اندھیرا کرے تو اور زیادہ اندھیرا ہوگا، کوئی اندھیرے کو دیکھ اجالا کرے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کے اندر برائی ہے یا صرف اسی جماعت کے کام کو دین کے محنت کا کام سمجھتے ہیں، اور جو علماء کام کرتے ہیں اس کو دین کا کام نہیں سمجھتے، جو علماء کا احترام نہیں کرتے، تو ان کے دیکھو جماعت کے ساتھ میں جب جڑیں گے، جب نکلیں گے، علماء سے گزارش ہے کہ وہ ساتھ میں نکلے اور ایسوں کے ساتھ میں جڑے اور ان کو سمجھائے، تو اس سے فائدہ ہوگا۔ وہ جڑیں گے نہیں، ان سے دور رہیں گے اور ان کی غلطی پر لوگوں میں بیان کریں گے، تو لوگوں کو بیان کرنے سے ان کی غلطی دور نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ اور زیادہ نفرتیں پیدا ہوگی۔ اگر وہ منکر پر نکیر کرنا چاہتے ہیں تو جس سے غلطی ہو رہی اس کو جا کے سمجھائے، اس کی غلطی کو، اس کی برائی کو سوشل میڈیا پر بیان نہ کرے، کہ برائی ہو جائے گی، اس سے بچیں۔ اگر مفتی یونس صحابی چاہتے ہیں کہ ساتھیوں کی اصلاح ہو، ان کے اندر برائی نہ ہو، تو ان سے گزارش ہے میری، اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، منکر پر نکیر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے، ان کے ساتھ وقت لگائے، کیونکہ جماعت میں جو نکلتا ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے اور سیکھنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں، وہ سکھانے کے لیے نہیں نکلتے۔ کسی کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ مجھے سکھانا ہے، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے نکل رہے۔ اب جب وہ سب سیکھنے والے ہوں گے، سکھانے والا کوئی عالم نہیں ہوگا، تو پھر وہ کچھ بھی سیکھیں گے، پھر وہ اپنا بیان کے اندر کچھ بھی ایسی ویسی بات بیان کریں گے۔ تو اس لیے گزارش ہے میری علماء سے، وہ جماعت میں ساتھ میں نکلے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی یہ تمنا تھی کہ ہر جماعت میں ایک عالم ہو اور ایک حافظ ہو۔ اگر جماعت میں ایک عالم ہوگا تو وہ دین کی بات لوگوں کو سکھائیں گے، اور اگر ایک حافظ ہوگا تو جماعت میں نکلنے والوں کا قرآن صحیح ہوگا۔ تو ان کی تمنا تھی، تو ان کی تمنا کو ہم پورا کریں، کیونکہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، انہوں نے صرف جو دیکھا، جو سنا، وہ اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی جماعت کے ساتھی کے اندر کوئی برائی ہے یا کوئی کمی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا، کوئی عالم ان کے ساتھ میں نہیں نکلا، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ کمی پیدا ہوئی۔ اگر کوئی عالم چاہتا ہے کہ ان کے اندر سے یہ کمیاں دور ہو، وہ صرف وہ بیان کرے جو قرآن حدیث کے اندر ہو، جو شریعت کے اندر ہو، تو اس لیے میری گزارش ہے کہ علماء ساتھ میں نکلے، اور یا پھر جو جماعت جب مسجد میں آئے تو ان کو تھوڑا وقت دے، ان کو لے کر بیٹھے، ان کو سکھائے۔ جماعت کے ساتھی کی اصلاح کرنا ایسا نہیں ہے
کہ ہم ان کی غلطی کو دیکھ کر ان کو تو نہ بتائیں، سوشل میڈیا پر ان کی برائی کو بیان کریں، اس سے برائی دور نہیں ہوگی۔ اور کسی کے اندر اگر برائی ہے، ہم برائی دیکھیں تو اس کو دور کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قولا لہ قولا لینا، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، نرمی سے بات کرنا شاید وہ نصیحت قبول کر لے۔ اللہ جانتے تھے کہ فرعون کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آنے والے لوگوں کو دین کی محنت کا کام کرنے والوں کو یہ نصیحت دے رہے۔ علماء کے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم کسی کو سمجھائیں تو پیار سے، محبت سے اس کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اور دوسری بات ہے، میری جماعت کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ علماء کی قدر کرے۔ اس سے کیا ہوگا، علماء ان سے جڑیں گے تو ان کی بھی اصلاح ہوگی اور یہ دین کا کام پھیلے گا، لوگوں کی زندگی کے اندر دین آئے گا۔ اور آج لوگوں کا اشکال یہ بھی رہتا ہے کہ پہلے جب جماعت میں نکلتے تھے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی تھی، اور آج اس بات کو دیکھا بھی گیا کہ پہلے اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی، لیکن آج اللہ کے راستے میں نکل کر زندگی اپنی بدلتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو فارغ کر کے نکلتے ہیں، لیکن ساتھ میں دنیا کی محبت اور کر لو دنیا مٹھی میں، اس چیز کو ساتھ میں لے کر نکلتے ہیں۔ یہ دیکھو، اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا جاتا ہے، گھروں کو اس لیے چھڑوا جاتا ہے تاکہ گھر کی محبت، دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت دل سے نکلے، اس لیے ان چیزوں سے نکالا جاتا ہے۔ اور جب ہم دنیا کی چیز کو، دنیا کی محبت کو ساتھ میں لے کر نکلیں گے تو ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہوگا۔ جب دنیا میں دل ہمارا لگا ہوا ہوگا تو اللہ کی محبت کیسا آئے گی؟ آج جو موبائل ہے، لوگ اس کو لے کر نکلتے ہیں، میری گزارش ہے کہ اس کو لے کر نہ نکلے، اگر لے کر نکلے تو اس کا استعمال نہ کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلے یکسوئی کے ساتھ وقت لگائے، تو جماعت میں نکل کر فون بھی نہ کرے، کیونکہ فون کرنے پر کیا ہوتا، اب یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر گیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر گیا، تو اس کی بیوی بچوں کی محبت کم ہوتی ہے، اللہ رسول کی محبت آتی ہے۔ جب یہ فون کر لیتا ہے تو اس کے ذہن میں، تصورات میں گھر، یہ ساری چیز کے ذہن کے اندر آ جاتی ہے، اور جب یہ ذہن کے اندر ہوتی ہے تو وہ کیفیت نہیں بنتی دل کی۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ موبائل کو ساتھ میں لے کر نہ نکلے، اور اگر لے کر نکلے ہیں تو اس کا استعمال نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا، دیکھو وقت تو لگ جاتا ہے، لیکن جو وقت لگانے کا جو مقصد وہ پورا نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی ویسی کی ویسی رہتی ہے، ہم پھر لوگوں کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں، لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، دیکھو وقت یہ جماعت میں گیا تھا لیکن اس کے اندر کچھ بدلاؤ نہیں ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے وقت کو جو ساتھی ہے صحیح سے لگائے، مسجد کی چار دیواری میں لگائے، اور علماء دین کی قدر کریں۔ اور علماء سے گزارش ہے، جو علماء چاہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھیوں کی اصلاح ہو، اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ میں لے کر نکلے، ان کے ساتھ میں جماعت میں نکلے۔ ساتھ میں نکلنا سر، جب ان کی جو غلطیاں آپ کے سامنے آئے گی تو آپ ان کی غلطیوں کو دور کر سکتے ہیں، تو اس لیے گزارش ہے کہ ساتھ میں نکلیں۔ اور دوسری ایک بات ہے، دیکھو برائی بولنے سے، یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، اس سے غلطی دور نہیں ہوتی۔ برائی کو بیان کرنے سے برائی دور نہیں ہوتی۔ مثلا میرے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہے، میں خالی بولتا رہا ہوں کہ میرے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس سے گندگی دور نہیں ہوگی۔ اور مجھے اگر گندگی کو دور کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے تھوڑا وقت دینا پڑے گا گندگی کو صاف کرنے کے لیے، گندگی کو دور کرنے کے لیے۔ میں کپڑا کو نکالوں گا، پھر اس کو دھوؤں گا، اس میں وقت لگاؤں گا، اس سے میری گندگی دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر میں صرف ایک کہتا رہوں کہ میرے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہے تو اس سے لوگوں کو پتہ تو چلے گا کہ میرے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہے، لیکن اس سے گندگی دور نہیں ہوگی۔ گندگی کو دور کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، تھوڑا وقت دینا پڑے گا، تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا کپڑے کی صفائی کے لیے۔ اس کو نکال کر اس کو دھونا پڑے گا، اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالنا پڑے گا،
اور اس کو گھسنا پڑے گا، اور گھسنے بھی ایسا پڑے گا کہ کپڑا نہ پھٹے، ہاں اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے علماء اگر چاہتے ہیں جماعت کے کسی ساتھی میں برائی ہے تو بھائی خالی برائی ہے برائی بول کے نہیں چلے گا، تھوڑا وقت دینا پڑے گا، ہاں تھوڑا وقت دینا پڑے گا، اور وقت دینے کے بعد بھی نرمی کے ساتھ، جیسے کپڑے کو ہم اس طرح گھستے ہیں کہ پھٹے نہیں، اسی طریقے سے ہم کو نرمی کے ساتھ ایسے نصیحت کرنا، ایسے نہ بیان کرنا لوگوں میں کہ بھائی تمہارے اندر یہ برائی ہے، جس سے وہ پھٹ جائے، جس سے اس کا دل پھٹ جائے اور آپ سے دور ہو جائے، اور آپ سے جو ہے پھر جو ہے آپ کا سمجھانے کو اس پر اثر نہ ہو۔ جیسے ہم کپڑے کو سنبھالتے ہیں اور گندگی کو دور کرتے ہیں، اسی طریقے سے ساتھیوں کو بھی سنبھالنا ہے اور اس کو سمجھانا ہے، تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ اس طریقے سے سمجھائیں گے تو ساتھیوں کی بھی اصلاح ہوگی۔ اور دیکھو لوگوں نے اس کا فائدہ دیکھا ہے، لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کی زندگی بدلتے ہوئے دیکھی۔ تو میری گزارش ہے کہ علماء سے کہ جماعت کے ساتھیوں کا ساتھ دے، اور جماعت کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ علماء کی قدر کرے۔ ان چند کلمات کے ساتھ اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔